بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ کے گھر کی صفائی کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر باندھ کے قمیض اتار کے مسجد نبوی کی صفائی کر رہے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ سر سے ننگے، قمیض بھی نہیں ہے، فقط چادر باندھی ہوئی ہے اور مسجد کی صفائی کر رہے ہیں۔ امیر المومنین یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو اللہ کے گھر کی صفائی کرے، اللہ کے گھر کی گرد و غبار مٹی جسم کے جس حصے پہ پڑ جائے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو میں چادر باندھ کے قمیض اتار کے ننگے سر صفائی کر رہا ہوں کہ میرے سارے جسم پہ اللہ کے گھر کی مٹی لگے۔ آج ہم توہین سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کی صفائی کریں۔ بھئی ہم مسجد کی لیٹرینیں بھی صاف کریں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا احساس ہے۔ فرمایا ہم نے خلیل و ذبیح سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھیں، کہ ان کے لیے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، آپ کا دور کم و بیش آج سے 4000 سال پہلے۔ تو ثابت ہوا اعتکاف بیٹھنا بڑی پرانی عبادت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے، اور آپ نے اپنے غلاموں کو اعتکاف کی ترغیب دلائی۔ لفظ اعتکاف یہ عربی کا لفظ ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے روک لینا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی ہے کہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، خلوت گزیں ہونا، تاکہ خلوت گزیں ہو کر رب کا ذکر کر کے رب سے معافی مانگ کے رب کو راضی کر لینا، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق بندگی ہے اس کی تجدید کرنا۔ یہ کب کس وقت بیٹھنا ہوتا ہے؟ جو مسنون اعتکاف ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ 20 رمضان المبارک کے دن کا جب اختتام ہوتا ہے اور 21 رمضان المبارک کا جب آغاز ہوتا ہے اس وقت بیٹھنا ہوتا ہے۔ گویا کہ 20 کا روزہ جب مکمل ہو، مغرب کی اذان ہو تو یہ اختتام ہے، اور اس سے آگے آغاز ہے اگلے دن کا، چونکہ اسلامی تاریخ سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔
تو جو ہی 20 رمضان کا دن مکمل ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو آپ اعتکاف بیٹھ جائیں۔ یہ مسنون اعتکاف ہے۔ سنت موقدہ اعتکاف، سنت موقدہ کیا ہے کہ پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی کم از کم ضرور اعتکاف بیٹھے۔ یہ سنت کفایہ، سنت موقدہ، لیکن علل کفایہ ہے کہ ایک محلے میں سے ایک کے بیٹھنے سے تمام پر کفایت کر جائے گا۔ اگر ایک بھی نہ بیٹھے گا تو سب پکڑے جائیں گے، سب گناہ، سب کی قیامت کو جواب طلبی ہوگی کہ پورے محلے میں ایک بھی نہیں تھا جو ہماری محبت میں 10 دن بیٹھ جائے۔ اور پھر فضیلت بھی اتنی زیادہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ویسے تو بہت سی فضائل میں احادیث ہیں، حصول برکت کے لیے 2 حدیثیں سن لیں۔ 2 حدیثیں سننے کے لیے تو ٹائم ہے نا، صرف 2 حدیثیں۔ عبداللہ بن عباس، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سید المفسرین ہیں، حضور کے کزن ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو حضور نے نماز تہجد میں برابر کھڑا کیا تو پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہو گئے۔ فرمایا میں نے تجھے برابر کھڑا کیا تھا اور تم پیچھے ہو گئے، حضور آپ کے برابر تو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضور خوش ہوئے اور دعا دی، مولا قرآنی علوم کے لیے اس کا سینہ روشن کر دو۔ ثابت ہوا قرآن کی سمجھ صاحب قرآن کے ادب سے آتی ہے۔ جن کے سینوں میں صاحب قرآن کا ادب نہیں، وہ قرآن پڑھ کے گمراہ تو ہو سکتا ہے، یضل بہ تو ہو سکتا ہے، یہدی بہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اللہ پاک نے ان کو سید المفسرین بنایا۔ جتنے لوگ مفسرین ہوئے ان کے یہ سردار ہیں۔ ان سے روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اعتکاف کرے اللہ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، 3۔ اور ایک خندق اتنی چوڑی ہو سی، ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہوگی شرق سے لے کے غرب تک، ایک خندق۔ تو فرمایا 3 خندقیں بنا دے، گویا کہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور کامیابی بھی یہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ در حقیقت کامیاب وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ آج ہم نے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں انہی کو حقیقی کامیابیاں سمجھ لیا ہے، نہیں، فقد فاز۔ پس تحقیق بلا شبہ جو کامیابی ہے وہ ہے دوزخ کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا۔ دوزخ کی آگ سے بچنے کا اس سے بڑا اور ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا 10 دن اعتکاف کر لو، تمہارے اور دوزخ کی آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دی جائیں گی۔ پھر ارشاد گرامی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہ ہو، تسنن نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، اخلاص کے تحت صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، فرمایا اس کو 1 نہیں 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب۔ دیکھو ایک حج کرنے کا کتنا خرچہ ہے، کہاں لاکھوں روپیہ اور کہاں فری کاسٹ، 1 بھی نہیں 2 حج کا ثواب ہے۔ تو دل میں نوجوان ذوق پیدا کریں کہ ہم اعتکاف کریں۔ آج 19 رمضان المبارک ہے اور کل شام کو بیٹھ رہے ہیں، مگر اس میں احتیاط یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، جیسا کہ عام دیکھنے میں آیا ہے۔ نوجوان اعتکاف بیٹھتے ہیں اور موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں،
فون پہ فون کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ثواب کے بجائے الٹا عذاب ہوگا۔ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی بات کرے نا تو کتنے سالوں کی عبادت ہے جو برباد ہو جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی بات کرنی نہیں ہے، بس قرآن کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، تسبیح و تحلیل کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، پوری امت کے لیے اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ ہاں، حاجات اصلیہ کے لیے آپ مسجد کی حد سے باہر جا سکتے ہیں، حاجات اصلیہ یعنی رفع حاجت کے لیے۔ اس کے علاوہ غسل تک بھی پابندی ہے، غسل بھی تب بھی کر سکتے ہیں کہ غسل فرض ہو جائے، ورنہ غسل کی بھی ممانعت ہے۔ ہاں، بڑی گرمی ہو، بڑا پسینہ ہو، سمیل آنی شروع ہو جائے تو کہیں جا کے کچھ گنجائش بنتی ہے۔ بغیر حاجات اصلیہ کے جو ہی مسجد کی حد سے قدم باہر رکھا، اسی لمحہ اعتکاف ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، چلتے چلتے کوئی نمازی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کر سکتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کے نہیں، چلتے چلتے آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کی بیوی بچے مسجد میں آ کے ملنا چاہیں وہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن دنیاوی گفتگو سے گریز کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دوران اعتکاف حضور سے ملی آ کے، دو انصار صحابہ نے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا صفیہ، تو یہ میری زوجہ صفیہ ہے۔ تو صحابہ کبار نے کہا سبحان اللہ، اللہ بھی پاک ہے، اس کا نبی بھی پاک ہے، اس کی ازواج بھی پاک ہیں، حضور ہم کون ہیں بدگمانی کرنے والے؟ فرمایا نہیں، جو شیطان ہے نا یہ بندے کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہیں تمہارے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اور بدگمانی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا تیسرے پہ بدگمان ہے۔ میں کیوں کسی پہ بدگمانی کرتے ہیں؟ اس کا عمل اللہ کے ساتھ ہے۔ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں کندھوں پہ، وہ لکھ رہے ہیں، وہ ویڈیو آڈیو تیار ہو رہی ہے، وہ جگہ، وہ لمحہ، وہ گھڑی، سب کچھ اندراج ہو رہا ہے۔ تو اپنی فکر کر، اپنے عیبوں پہ نظر رکھ، دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھ، اس میں یہ خوبی ہے، یہ نمازی ہے، یار مجھے بھی نمازی ہونا چاہیے، یہ حرمین کا حاجی ہے، میں بھی کوشش کروں۔ نہیں بھی کر سکتے نیت تو کر لیں، پھر بھی حاجیوں میں شمار ہو جائے گا۔ نیک کاموں کی نیت کریں، بد نیتی سے بچیں، بدگمانی سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔